السلام علیکم ساتھیوں، آپ کا مسلم بھائی حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم کون سے مسلک کو اپنائیں یا کس مسلک کے پیچھے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنی اسلام کے اندر 4 بڑے مسلک ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ ان کے اندر بہت سارے لوگ اپنے اپنے جگہوں کے لحاظ سے یا جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ جن کی تعداد سب سے زیادہ ہے جس مسلک کی، اسی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن کیونکہ مسلک پہلے سب سے بڑی بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ تمام مسلک مسلمان ہیں، تمام مسلک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک اللہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے رسولوں پہ نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہمارے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور روز آخرت پر، قیامت کے دن پر، اور جنت اور دوزخ میں جانے پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تمام کے تمام مسلمان ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جہاں پر ہمارا آتا ہے، جو مسلکوں کا آپس میں آتا ہے، وہ نارملی وہ جو بنیادی طور پر ان مسئلوں میں آتا ہے جو کہ جہاں پر مذہب کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آزادی ہے، جہاں پر مذہب نے کوئی ایک آپ کو پابند نہیں کر دیا کسی ایک رائے کے اوپر، تو وہاں پر لوگوں کو اپنی رائے بنانا پڑی، اسی لیے مسلک بن گئے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کیونکہ مسلک انسانوں نے بنایا ہے یا انسانوں کے علم کی وجہ سے بنا ہے، تو اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے۔ تو ہم کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی مسلک کو فالو کر رہے ہیں یا اس کو اپنا رہے ہیں یا اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ہم لازم نہیں ہیں اس کے اندر۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی یا ایک جو بنیادی علم اسلام کا حاصل کریں، قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اپنی زبان میں پڑھیں قرآن کو بار بار پڑھیں، قرآن سے دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، ان سے پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں بھی، پھر اس کے بعد سنت کے بارے میں دیکھیں، سنت پڑھیں، جو صحیح احادیث ہیں ان کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلک آپ کو پابند نہیں کرتے، نہ آپ پابند ہیں کسی مسلک کو پیچھے چلنے کے یا کسی مسلک کو اپنانے کے، اور آپ کے پاس دوسری رائے رکھنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ کو پابند نہیں ہے آپ کسی کے کہ کسی بھی ایک عالم یا امام جو گزرے ہیں بڑے، ان کے پیچھے چلنا آپ پر لازم ہے، ایسا کوئی شرط اسلام میں موجود نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو آپ ایسا کریں کہ بنیادی علم حاصل کریں اسلام کا، اس کے بعد اب کیونکہ ریسورسز یا ہم کہہ سکتے ہیں علم اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر طرح کے مسلک کی رائے ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، اور علم ہمارا جو ہمارے پاس علم کا جو دائرہ ہے یا کہہ سکتے ہیں جو علم پہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم ہر مسلک کے بارے میں آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم جا کے ریسرچ بھی کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر۔ وہاں پر اگر بنیادی اسلام کا علم ہے، اور پھر اس کے بعد رائے دیکھیں کہ جو مسلک جو اپنی رائے دیتا ہے کسی موضوع کے اوپر جس میں کوئی قرآن یا سنت میں کوئی دلیل کے ساتھ بات نہ کہی گئی ہو، اس پر مسلک پھر اپنی رائے لے کر آتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ کسی ایک مسلک کی رائے کمزور ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو آپ دوسرے والے کو جو صحیح آپ کو لگ رہا ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ ایسا فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ صرف اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ مجھے آسان لگ رہا ہے، یا یہ فیصلہ میری جو مسئلہ ہے اس کے لیے یہ بڑا اچھا سلوشن پیدا ہوگا۔ بنسبت ہم کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ کیا چیز بنیادی اسلام کے جو ہماری پاس جو علم ہے، کون سا مسلک اس وقت صحیح جگہ کھڑا ہے، کون سا مسلک صحیح فیصلہ کر رہا ہے۔ ہمیں ایمانداری سے اگر ہمیں نظر آ جائے کہ بھائی حالانکہ میں اس مسلک کو فالو کرتا ہوں، جیسا کہ ہمارے ممالک میں برصغیر جو ساؤتھ ایشیا برصغیر کے اندر ہمارے پاس حنفی بہت بڑا مسلک ہے۔ اگر آپ حنفی اس کو مثال کے طور پہ اگر اس وقت اس پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ کو نظر آ جائے کہ مالکی جو مسلک ہے وہ اس مسئلے میں جو میرے پاس ہے، یہاں ان کی بات مجھے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے، ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، تو آپ ان کو بھی اس مسئلے پر
آپ مالکی کو بھی مان سکتے ہیں اور ان پہ عمل کر سکتے ہیں، تو آپ کوئی پابند نہیں ہے کسی مسلک پہ۔ سو اگین میں آپ کو دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیادی علم حاصل کریے اسلام کا، قرآن پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، سنت کے بارے میں پڑھیے، صحیح احادیث اگر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں پڑھیے، اور اپنا دماغ استعمال کریے، اور اپنا دماغ استعمال کر کے دیکھیے کہ کیا چیز آپ کو زیادہ مضبوط نظر آتی ہے ثبوت کے معاملے میں، اس کو پھر آپ اس کو مانیے اور اس پہ عمل کریے۔ اور آپ کا یہ حق ہے، کوئی ملا، کوئی مفتی، کوئی عالم آپ سے یہ حق لے نہیں سکتا۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ قیامت کے دن آپ نے ہی کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا جتنا میرے لیے ممکن تھا، اور میں نے اپنا دماغ استعمال کیا علم حاصل کر کے، اور پھر فیصلہ کیا کہ اس مسئلے میں یہ زیادہ مضبوط تھا، اس کا دلیل زیادہ صحیح تھی، تو آپ کا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اجتہاد کیا، اور اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی اس کے اندر، لیکن اجتہاد کی نیکی تو آپ کو پھر بھی مل گئی۔ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اور نیت اگر آپ کی سچ پہ ہے کہ میں سچ دیکھ رہا ہوں اور میں نے دلیل کے اس پہ فیصلہ کیا ہے، تو پھر اس پہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فیصلہ کر لیا تو آپ تب بدل نہ سکیں۔ آپ نے ایک فیصلہ کر بھی لیا، اس کے بعد دوسری دلائل آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو پھر آپ دوسری جو ادھر مضبوطی آپ کو بعد میں نظر آ جائے دوسرے مسلک کی طرف، یا تیسرے مسلک کی طرف، یا چوتھے کی طرف، آپ اس کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، آج کا پیغام یہی تھا، علم حاصل کریں، اپنے آپ کو اسلام کا علم حاصل کریں، یہ ہم پر فرض ہے، بنیادی علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ صرف ملاؤں پہ، مفتیوں پہ یا عالموں پہ آپ کا کام نہیں ہے کہ صرف انہی پر چھوڑ دیں علم حاصل کرنا، ہماری اپنی ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا۔ تو ساتھیوں، آج کا یہ پیغام تھا، پھر انشاءاللہ دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔